السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میں آپ تمام احباب کو بالخصوص انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ احباب کی اس محبت کو، خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بالخصوص آج کی اس بزم کی سرپرستی فرمانے والے، صدارت فرمانے والے عزت مآب جناب چودھری مظہر صاحب، ان کے برادر محترم جناب چودھری ساجد صاحب اور جملہ برادران اور اہل خانہ کے جتنے بھی افراد ہیں، سب کو میں مبارکباد اس بات پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی محفل سجائی ہے اور اس نیت سے سجائی ہے کہ والد مرحوم کا ختم ہے اور نبی کے میلاد سے ہم ایصال ثواب کا ایک سلسلہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خوش بختی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنے والد مرحوم جناب چودھری اسلم رحمت اللہ علیہ کا ایک ختم کا ایک سلسلہ انہوں نے کیا، آغاز کیا۔ اللہ تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر آج کے جو غالباً تمامی گیسٹ مہمانان احباب تشریف لا چکے ہیں، یو کے کی جانی پہچانی شخصیت اور دل عزیز شخصیت علامہ مولانا امام سبطین علی قادری صاحب، جو میرے یہاں آج آنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بھی بنے اور کئی مقامات پر آپ محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں اور بڑی ہی محبت کرنے والے مخلص ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ پھر ساتھ جناب عاشق رسول خوبصورت انداز میں کلام پیش کرنے والے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب علی رضا نوری صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ دیگر مہمان احباب جن کے خوبصورت ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، حضرت علامہ صاحب نے بڑی محبت فرمائی، شفقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور مختصر وقت میں میں کوشش کروں گا چند قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر کثیر تعداد میں نوجوان بھی ہیں and I'm going to try to spiritually entertain the youngsters as much as possible۔ ایک بار محبت سے، پیار سے، ادب سے اور احترام سے درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور کا میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ I am not going to spend time in my introduction. I'm going to go straight to my point. We are all here to celebrate the Milad of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضور کا میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے، حضور کا نام لینے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ یاد رکھیں سامعین حضرات، جناب
چودھری مظہر صاحب نے ہمیں بلایا, چودھری ساجد صاحب نے ہمیں یہاں بلایا, لیکن یہ ان کا ہم پہ احسان نہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا, نہ آپ کا اور مجھ کا ان پہ احسان کہ ہم یہاں پر آئے. This is no favor of them upon us for inviting us here, and this is no favor of ours upon them for coming here. یہ نہ ان کا ہم پہ احسان ہے نہ ہمارا ان پہ احسان ہے. یارو یہ تو کملی والے آقا کا ہم سب پہ احسان ہے کہ لجپال کریم آقا نے آج کے دن ہمیں اپنے ذکر کے لیے پسند فرما دیا ہے. اور زور لا کے آپ کو سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرنٹ پہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے بڑے ذوق والے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلے بھی ذوق والے ہوں, پچھلے بھی ذوق والے ہوں. This is the favor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam upon all of us, that they have accepted us for the zikr, and we are sitting here in the central masjid of Walsall doing the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. یاد رکھیں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے, نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے. For those who don't understand, the prophet is saying the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keeps me miraculous, keeps me miraculous. نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے, میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے, میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. It keeps a veil over my defects. نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے, میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں, کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. After facing death so many times, after facing so many hurdles, so many problems, so many tensions, I still stand with respect, I still sit with respect, I still talk with respect, I still move in society with respect. There is someone taking care of me and you. Who is taking care of me and you? None other than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. یاد رکھیں, میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں. The Prophet of Allah is not in need of your and my dhikr. The Prophet of Allah is not in need of your and my durood. The Prophet of Allah is not in need of your and my naat. میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں, میرا نبی تیرے میرے درود کا محتاج نہیں, میرا نبی تیری میری نعت کا محتاج نہیں, میرا نبی تیرے میرے اہتمام کیے ہوئے میلاد کی محفل کا محتاج نہیں. The Prophet of Allah is not in need of your and my zikr, your and my durood, your and my naat, your and my praise, your and my salam, your and my milad mahfil. Do you agree? Do you agree or not? میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ What is the reason? آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میلاد کی محفل میں آنے والوں, نبی کا میلاد منانے والوں, نبی کا ذکر کرنے والوں, میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں, میرا نبی تیرے میرے درود کا محتاج نہیں. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of your and my zikr, is not in need of your and my درود, is not in need of your and my salam. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کے ذکر کو, میرے نبی کے مقام کو, میرے نبی کے مرتبے کو کسی مولوی نے بلند نہیں کیا, کسی پیر نے بلند نہیں کیا, کسی شیخ طریقت نے بلند نہیں کیا, کسی منسٹر نے بلند نہیں کیا, کسی پرائم منسٹر نے بلند نہیں کیا, کسی دنیا کے بادشاہ نے بلند نہیں کیا. The zikr of your and my beloved Prophet has not been elevated by any Maulvi of this world, by any peer of this world, by any minister of this world, by any president of this world, by any king of this world. تیرے میرے لجپال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اس ذات نے بلند کیا ہے جس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین. تیرے
ذات نے بلند کیا ہے، اس ذات نے بلند کیا ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے، کائنات کا مالک بھی ہے. The one who is the owner of the universe, the one who is the master of the universe, the one who is the creator of the universe. رب ذوالجلال اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں. رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. And we have elevated for you, and we have elevated for you, and we have uplifted for you, and we have raised for you. ذکر کی ہو ذکر، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کو سجانے والا ہے. رب ذوالجلال اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے رسول، کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں. The Lord of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. We have elevated for you your zikr. And this is just the beginning. یہ تو ابھی ابتدا ہے. اگر ہم قرآن کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تو قرآن کی ہر آیت میں ہمیں مصطفیٰ کی شان نظر آئے گی. You will see this شان, the عظمت, the greatness of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ 2-3 آیتیں سنا دیں. قرآن سن سو. ناتوان آپ کو خوبصورت انداز میں ناتوانی آپ کو کلام سنائیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا قرآن سنانا چاہتا ہوں. ویسے شعر میں بھی ہلکا پھلکا سا پڑھ لیتا ہوں. ان کی طرح نوری صاحب کی طرح تو نہیں پڑھ سکتا، میں سپتین صاحب کی طرح ہلکا پھلکا سا کر لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے قرآن سنانا چاہتا ہوں. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، fortunate people who are sitting here celebrating the milad of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is not in need of your and my zikr, because the zikr of Rasulullah has been elevated by Allah subhanahu wa ta'ala. If you open the Quran, read understand the Quran, you will see in every verse of the Quran is the maqam and martaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللہ کا قرآن نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے. رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. رب کا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے. دی قرآن mentions the مقام of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. The Quran mentions the greatness of Rasulullah. The Quran mentions the maqam of Rasulullah. قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے. قرآن میرے نبی کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے، قرآن میرے نبی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو پھر شاعر اپنے انداز میں بات کرتا ہے. جب شاعر نے دیکھا کہ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے, the entire Quran is mentioning the شان, the greatness, the عظمت, the remembrance of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے یا محمد یا محمد
محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو سبحان اللہ، اور زور لا کے آپ کو سبحان اللہ۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں۔ What we have just been speaking about، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ریزلٹ کیا نکلا؟ کنکلوژن کیا نکلا؟ کہ جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ We are the beneficiaries of the ذکر of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے، نبی کا قرب ملتا ہے، نبی کی محبت ملتی ہے۔ We attain the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We attain the nearness of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We attain the pleasure of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We attain the karam, the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when we sit together and celebrate the milad of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when we organize such gatherings, we are benefiting, and we are benefiting in this world, we are benefiting in the grave, and we are benefiting in the hereafter. اللہ اکبر۔ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اعمال ہیں، every action which we do، علماء تشریف فرمائے پوچھ لیں، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں سب کے سب ضمنی القبول ہے، meaning up to Allah subhanahu wa ta'ala whether he accepts or rejects۔ مالک کی مرضی قبول کرے یا رد کرے، مالک کی مرضی ہے۔ لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل ہے جو قطعی القبول ہے۔ ادھر بندہ اپنی زبان سے نبی کا ذکر کرتا ہے، ادھر میرا مولا اسے فوراً قبول فرما دیتا۔ Immediately Allah subhanahu wa ta'ala accepts his noble call۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں۔ Two du'as which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. I want you youngsters to listen very carefully. This is my message as well. دو دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کا میلاد منانے والوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو دعائیں ایسی ہیں، دو دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں، which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ کون سی دو دعائیں؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی دعا وہ دعا ہے جس کے اول و آخر درود پڑھا جاتا ہے۔ جن کو میری بات سمجھ آئی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ That dua in which the start and end the ذکر of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is done. In the start and end درود upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is recited. وہ دعا جس کے اول و آخر میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، اللہ رب العزت
ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، نام مصطفیٰ کی وجہ سے اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. دعا is immediately accepted because of the ذکر of رسول. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو بھی تم نیک عمل کرو، whichever good action you perform. اب میں بات آج کے اس پروگرام کی طرف بھی لانا چاہتا ہوں. جو بھی تم نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، every good action which you do، اس کے اول و آخر میرے نبی کا نام لے لیا کرو. mention the name of رسول اللہ، mention the ذکر of رسول اللہ، mention the درود of رسول اللہ، send سلام upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی نیک عمل کرو تو اول و آخر میرے نبی کا ذکر کر لیا کرو، میرے نبی کا نام لے لیا کرو، میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھ لیا کرو. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کریں؟ why should we do this؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ what is the benefit of this action going to be؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ذکر مصطفیٰ ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر بندہ اپنی زبان سے نبی کا ذکر کرتا ہے، ادھر میرا مولا اسے فوراً قبول فرما لیتا ہے. The ذکر of رسول اللہ is immediately accepted in the court of Allah سبحانہ وتعالی. جب تم اپنے نیک اعمال کے اول و آخر نبی کا ذکر کرو گے تو ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے بیچ میں تمہارا کیا ہوا نیک عمل بھی فوراً قبول ہو جائے گا. Because of the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is immediately accepted in the court of Allah, the action which you do in between, that good action which you do in between is also going to be immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ نیک عمل بھی فوراً قبول ہو جائے گا. جس طرح آج چودھری صاحب نے اپنے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے ختم کی محفل کا اہتمام کیا تو کیا خوبصورت انتخاب ہے. ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے یہاں تو اول سے لے کر آخر تک ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. From start to end they are doing the ذکر of Rasulullah, praising Rasulullah, mentioning the name of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. No doubt this gathering is going to be a source of blessing for their beloved father who has departed from this world, and also a source of forgiveness for them who have organized this gathering. یہ ان کے والد مرحوم کے لیے بھی بخشش و مغفرت کا ذریعہ یہ محفل ہے، اور یہ اہتمام کرنے والے جو صاحبزادگان ہیں ان کے لیے بھی بخشش و مغفرت کا ذریعہ. اللہ اکبر. شاعر نے بڑے مزے کی بات کی، نبی کے ذکر سے وابستہ رہو، نبی کا ذکر کرتے رہا کرو، نبی کا نام لیتے رہا کرو. You should always stay attached to the ذکر of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Never become heedless from the ذکر of Rasulullah. Never become lazy in doing the ذکر of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You will benefit in the world, in the grave and in the world hereafter. شاعر نے بڑے مزے کی بات کی. شاعر کہتا ہے پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ شاعر کہتا ہے پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. مل کے میرے ساتھ پڑھنے پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو. درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو. پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے، آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر درود
سے حضور خود ہی چلے آئے مدینے سے، حضور خود ہی چلے آئے مدینے سے۔ آؤ حدیث مصطفیٰ کو مکمل کریں۔ لیٹس کمپلیٹ دی حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی دعا کون سی ہے؟ اول و آخر درود پڑھا جاتا ہے. Start and end درود is recited upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. That دعا is immediately accepted in the court of Allah سبحانہ وتعالی. دوسری دعا اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری دعا وہ دعا ہے جو والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. وہ اتنے پیار سے کرتے ہیں، اتنے محبت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. دعا in which durood is recited is immediately accepted, and then that dua which parents do for their children, they do it out of so much love and so much respect that Allah subhanahu wa ta'ala immediately accepts the du'as, immediately accepts the praise. And that is why we say at all times you should be nice, kind, loving, caring towards your parents. If you want to succeed, serve your parents. If you want to move forward in life, be nice to your parents. Be loving and caring towards your parents. And if they have departed from this world and now you want to please them, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, pray for them, supplicate for them, do istighfar for them. Just like we are sitting here today doing istighfar and praying for Chaudhry Sahib who has departed from this world. So you should remember them at all stages of your life. When they are alive in this world, when they have departed from this world, they are in the grave, you should still remember them by praying for them and supplicating for them. You are going to be nice towards your parents today. Tomorrow your children are going to be nice towards you. Today you are going to remember your parents. Tomorrow your children will remember you. Today you are going to pray for your parents. Tomorrow your children will pray for you. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering. Allah Rabbul Izzat is خوبصورت محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آخر میں ایک بار پھر میں جناب چودھری ظفر صاحب کا، چودھری مدر صاحب کا اور ساجد صاحب کا، ان کے جملہ برادران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ایک خوبصورت محفل کے اہتمام پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ وما علینا.